میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں سانس لینا بھی مشکل لگے گا، جہاں ہر دن ایک بوجھ سا بن جائے گا۔ میں اپنی کہانی خود سنا رہی ہوں کیونکہ شاید کوئی سمجھے کہ یتیمی صرف رشتوں کے ختم ہونے کا نام نہیں، یہ دل کے اندر ایک ایسی ویرانی بھی ہے جو کبھی نہیں بھر پاتی۔ ہمارا گھر چھوٹا ضرور تھا مگر اس میں محبت کا سرمایہ تھا۔ اماں اور ابا نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں کمی کا احساس نہ کروں۔ غربت تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک چھوٹے سے محلے کی گلیوں میں بچپن بیت گیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ خوشی صرف بڑے مکان یا پیسوں سے نہیں ملتی، خوشی تو اپنوں کی موجودگی میں ہے۔ لیکن خوشیاں کب تک رہتی ہیں؟ ایک حادثہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا۔ صبح تک ہنستے مسکراتے ابا شام کو مجھے یتیم کر گئے۔ ایک حادثہ، بس ایک لمحہ اور سب کچھ ختم۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب دروازے پر دستک ہوئی، محلے والے اندر آئے اور اماں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چلاتی رہی، نہیں، میرے بچوں کے ابا کو کچھ نہیں ہوا۔ مگر سچ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ابا کی میت جب گھر لائی گئی تو میرے دل کا سکون بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا جیسے نیند میں ہوں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ابا اٹھے نا، میں ڈر رہی ہوں۔ لیکن وہ کبھی نہ اٹھے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دن رات خاموش رہنے لگی۔ ان کے چہرے پر وہ روشنی نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھتی تو وہ کبھی گمسم رہتی اور کبھی اچانک آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ انہوں نے جینا جیسے چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اماں کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھیں، شازیہ مجھے لگتا ہے میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں ان کے ہاتھ پکڑ کر کہتی، ایسا مت کہیں اماں، آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ مگر وہ صرف خاموشی سے میرا ماتھا چوم لیتی۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اماں بھی مجھے چھوڑ گئی۔ اس دن مجھے لگا کہ میرا دل جیسے میرے جسم کے اندر سے نکال لیا گیا ہے۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھی خود سے کہہ رہی تھی، یا اللہ اب میں کس کے سہارے جیوں؟ اس دن کے بعد میں نے جانا کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ کوئی نہیں تھا جو میرا سر تھپتھپاتا، کوئی نہیں تھا جو کہتا گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا۔ محلے والے آئے ضرور مگر جنازے کے بعد سب اپنی اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ گئے۔ میں کونے میں بیٹھی سوچتی رہی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ میرے ننیال میں کوئی قریبی نہیں تھا، اس لیے میرا سہارا بنے تایا ابو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں دل ہی دل میں شکر گزار تھی کہ شاید اب مجھے گھر کا پیار ملے گا، شاید کوئی مجھے اپنی بیٹی کی طرح اپنائے گا۔ لیکن جب میں تایا کے گھر پہنچی تو پہلی جھلک ہی نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میں وہاں ایک بوجھ ہوں۔ دروازے پر تائی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آ گئی شازیہ، آؤ تمہارے لیے کمرہ تیار ہے۔ ان کے لہجے میں اجنبیت تھی، جیسے وہ دل سے خوش نہ ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکوں۔ میں بس اماں اور ابا کی یادوں کو دل میں سمیٹ کر خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ کمرے میں بیٹھی میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، لیکن دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ رات کو جب سب کھانا کھا رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ تائی کی نظریں بار بار میری طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہم نے اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے، لیکن اب یہ ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر ہے۔ لوگ تو یتیم کو کہیں کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹ گئے۔ تایا نے مجھے دیکھا اور چپ رہے۔ میں نے پہلی بار جانا کہ رشتہ دار ہونا اور اپنائیت دینا دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شازیہ اب تمہیں خود ہی اپنے لیے جینا ہوگا، کسی سے امید نہیں رکھنی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ چھت کو دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا، کیا یہ سب میری قسمت ہے؟ کیا یہ میرا حصہ تھا؟ آنکھیں بند کی تو اماں اور ابا کے چہرے یاد آئے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمت رکھو، لیکن ان کی غیر موجودگی کا بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ میرے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ باہر خاموش رات تھی مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ تو بس شروعات ہے، اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جائے گا، شاید تائی کا دل نرم پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح سمجھنے لگے۔ لیکن دن گزرتے گئے اور حالات ویسے کے ویسے ہی رہے، بلکہ کبھی کبھی اور سخت ہو جاتے۔ میں کونے میں خاموش بیٹھی رہتی، اپنی کتابوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ شاید پڑھائی کے بہانے کچھ سکون مل جائے، مگر وہ بھی زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ ایک دن صبح ہی صبح تائی کی آواز نے میری نیند توڑ دی۔ شازیہ کب تک یوں سوئی رہو گی؟
ہم نے تمہیں سہارا دیا ہے، اب تمہارا بھی فرض ہے کہ خدمت کرو۔ میں گھبرا کے اٹھی۔ کمرے کے دروازے پر وہ کھڑی تھی، ہاتھ میں کپڑے کا انبار تھا۔ یہ سب دھو دینا، ہمارے اپنے کام بہت ہیں۔ میں نے چپ چاپ کپڑے اٹھائے اور صحن میں چلی گئی۔ پانی کے ٹب میں کپڑے بھگوتے ہوئے سوچتی رہی کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں یہاں رہ رہی ہوں تو میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں گھر کا حصہ بنوں، لیکن ہر بار ان کے الفاظ ہوتے جیسے وہ مجھے یہ جتلا رہی ہوں کہ میں ایک بوجھ ہوں۔ کپڑوں کے بعد برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کھانا پکانے میں ہاتھ بٹانا، یہ سب میرے روز کا معمول بن گیا۔ لیکن جتنا میں کام کرتی اتنے ہی تانے بڑھتے۔ ایک دن چائے میں ذرا سے کڑواہٹ ہو گئی تو تائی نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں زہر پلاؤ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں تائی۔ انہوں نے تیز نظروں سے مجھے گھورا اور کہا، یاد رکھنا، احسان مند رہو، لوگ یتیم کو دہلیز پر نہیں آنے دیتے، ہم نے تمہیں عزت دی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر زخم چھوڑ جاتے۔ میں اکثر صحن میں اکیلی بیٹھی رہتی، ان کے بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتے اور مجھے یاد آتا کہ میری اماں بھی کبھی مجھے یوں گلے لگا کر کہتی تھیں، میری شازیہ، میرا سہارا۔ اب کوئی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے میرا وجود صرف ان کے کاموں کے لیے ہے۔ ان کے بچے اسکول جاتے، واپس آ کر ہنسی خوشی کھیلتے، مگر مجھے کہا جاتا، شازیہ کپڑے استری کر دو، شازیہ برتن دھو دو۔ میں نے اپنی پڑھائی کا ذکر کیا تو تائی نے کہا، یہ سب فضول ہے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں گھر کے کام کرنے چاہیے، پڑھائی سے کون پیٹ بھرتا ہے۔ راتوں کو میں بستر پر لیٹ کر سوچتی، کیا یہی میری قسمت ہے؟ کیا میں نے صرف دوسروں کی خدمت کے لیے جنم لیا ہے؟ ایک شام جب میں سبزی کاٹ رہی تھی تو تائی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہوں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، شازیہ ایک بات سن لو، ہم کب تک تمہیں اپنے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اب تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں چونک گئی، ہاتھ میں چھری کانپنے لگی۔ میں نے دبے لبوں سے کہا، رشتہ؟ لیکن میں… وہ بات کاٹ کر بولی، ہاں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم فوراً ہاں کہہ دو۔ وہ لڑکا تم سے کچھ بڑا ہے، مگر اچھا گھر ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ میرے لبوں پر الفاظ نہیں تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا میں اسے ایک بار دیکھ سکتی ہوں؟ تائی کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں، لڑکیاں خود لڑکوں کو نہیں دیکھتی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرا اختیار چھین لیا گیا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں ان کے الفاظ گونجتے رہے، تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ میں نے اس لمحے جانا کہ میں اس گھر میں کبھی اپنی نہیں ہو سکوں گی۔ یہاں میں صرف ایک ذمہ داری تھی جسے جلدی کسی اور کے کندھوں پر ڈال دینا ضروری تھا۔ میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ رہی تھی، مگر یہ موڑ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ تائی نے جو فیصلہ سنایا تھا وہی سب پر غالب آیا۔ دن گزرتے گئے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر ان تیاریوں میں خوشی نہیں تھی، نہ میرے دل میں، نہ اس گھر کے کسی کونے میں۔ بس ایک بوجھ تھا جو ہر کوئی اتارنا چاہتا تھا۔ شادی والے دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ چہرے پر سرخ دوپٹہ، آنکھوں میں کالی سرما لکیریں، مگر دل میں خوف اور اجنبیت۔ میں نے سوچا کہ شاید آج کے بعد زندگی بدل جائے گی، مگر کیسی بدلے گی، یہ سوچ کر دل اور بوجھل ہو گیا۔ مہندی کی بات جب بارات آئی تو تائی نے آ کر میرا دوپٹہ درست کیا اور کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، دیکھو شازیہ، یہ گھر تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، کچھ بھی ہو واپس مت آنا۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، مگر وہاں کوئی ماں جیسی نرمی نہیں تھی، وہ صرف اپنی ذمہ داری ختم کر رہی تھی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں ایسے اترے جیسے کسی نے آخری سہارا بھی چھین لیا ہو۔ رخصتی کا وقت آیا، سب کی نظریں میرے آنسوں پر تھی، مگر کسی کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو لگا جیسے میرے پیچھے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سامنے نیا سفر تھا، مگر کیسا سفر، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ نئے گھر پہنچنے پر میں نے پہلا قدم رکھا تو قدموں کے نیچے مٹی بکھری تھی۔ دروازے پر کوئی خوش آمدید کہنے والا نہیں کھڑا تھا، بس ایک بوڑھی عورت تھی جو تیز نظریں ڈال کر دیکھ رہی تھیں۔ یہی میری ساس تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سختی تھی جو سیدھی دل میں اتر گئی۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، آ گئی ہو، اندر چلو۔ گھر کی حالت دیکھ کر دل بیٹھ گیا۔ دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں، چھت کا پلستر جھڑ رہا تھا، صحن میں خشک پتے بکھرے تھے اور دروازے کے قریب لکڑی کا ٹوٹا ہوا صندوق رکھا تھا۔ یہ وہ خوابوں کا آشیانہ نہیں تھا جس کے بارے میں
کبھی سوچا تھا مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ چھوٹا اور ویران تھا، بستر پر پرانا چادر بچھی تھی اور ایک طرف لکڑی کی الماری کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں گھبرا گئی، سوچا کہ شاید میرا شوہر کمرے میں آئے اور کم از کم بات کرے، مگر رات ڈھلتی گئی اور دروازہ بند ہی رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا شاید وہ تھک گئے ہوں، صبح سے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگلی صبح جب میں کچن کی طرف گئی تو وہاں میری ساس کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، یہاں مہارانی بن کر نہیں آئی ہو، اٹھو، گھر کے کام سنبھالو، ناشتہ بناؤ۔ ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میرے قدم کانپ گئے۔ میں نے دھیرے سے کہا، جی اماں، ابھی بناتی ہوں، مگر دل کے اندر عجیب سا خوف جائے گا کہ یہاں میرا وقت بھی آسان نہ ہوگا۔ ناشتہ بنانے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ آٹا پرانا اور سخت ہے، چولہا بھی صحیح طرح جل نہیں رہا، ہاتھ جلتے، سینہ نکلتا، مگر میں نے مکمل کام کیا۔ جب ناشتہ سامنے رکھا تو ساس نے ایک نوالا منہ میں ڈالا اور فوراً چمچ پٹک کر کہا، یہ کیا ہے؟ ذرا بھی ذائقہ نہیں۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں اماں۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہاں دوبارہ کی گنجائش نہیں، سب کچھ ایک ہی بار صحیح ہونا چاہیے۔ اسی دوران شوہر کمرے سے نکلے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ بغیر میری طرف دیکھے سیدھے باہر چلے گئے۔ میرے دل میں ایک اور بوجھ آ گیا۔ پہلی رات کی خاموشی اب ان کے رویے سے اور واضح ہو گئی تھی کہ ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ دن گزرتے گئے مگر ہر دن ایک جیسا ہی تھا۔ صبح سے شام تک ساس کے حکم، کاموں کی بھرمار اور شوہر کی اجنبی خاموشی۔ وہ گھر میں ہوتے بھی تو میری طرف نہ دیکھتے، کبھی بیٹھ کر پوچھا تک نہیں کہ کیسی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا کہ میں اس گھر میں ایک نوکرانی ہوں، بیوی نہیں۔ ایک دن جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو پڑوس کی ایک عورت آئی۔ اس نے کہا، بیٹی تم نئی نویلی ہو، اللہ تمہیں صبر دے، یہ گھر آسان نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کچھ نہ کہا۔ شاید وہ بھی جانتی تھیں کہ میرے الفاظ کا کوئی وزن نہیں۔ اس گھر کی دیواروں پر پرانی دراڑیں تھیں، مگر اصل دراڑیں میرے دل میں پڑ رہی تھیں۔ ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل جاتی کیونکہ ساس کی آواز گونجتی، یہاں مہارانی بن کے نہیں آئی ہو، جلدی اٹھو اور کام سنبھالو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھتی، ہاتھ منہ دھوتی اور کچن کی طرف دوڑتی۔ چولہا جلانے میں وقت لگتا، لکڑیاں گیلی ہوتی، دھواں آنکھوں میں گھستا۔ میں آنکھیں مسلتی مگر ہاتھ نہیں روکتی۔ ساس کچن کے دروازے پر کھڑی ہوتی اور کہتی، جلدی کرو، میرا صبر نہیں ہے۔ میں آٹا گوندتی، روٹیاں پکاتی اور ساتھ ساتھ سالن تیار کرتی۔ ذرا سی دیر ہو جاتی تو وہ درست لہجے میں بولتی، یہاں کوئی آرام کرنے نہیں آیا، اگر کھانے پینے کے لیے زبان چلتی ہے تو ہاتھ بھی چلنے چاہیے۔ شوہر کا رویہ بھی روز کے حساب سے واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر آتے مگر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ میں ان کے لیے کھانا لگاتی، وہ بغیر کوئی بات کیے کھا لیتے اور اٹھ کر باہر چلے جاتے۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم وہ ایک جملہ بولیں، پوچھیں کہ میرا دن کیسا گزرا، مگر ان کے لبوں پر کبھی ایسا سوال نہ آیا۔ ساس کا جبر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ مجھے صحن میں جھاڑو دیتے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھ نہیں سکتی کہ کونے میں ابھی کچرا پڑا ہے؟ کیا تمہیں سلیقہ سکھانے کے لیے رکھا ہے؟ میں نے فوراً جھاڑو دوبارہ پکڑا اور صفائی کرنے لگی۔ انہوں نے تانے دینا نہ چھوڑے، ہم نے تمہیں بیٹی بنا کر نہیں رکھا، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک اور دن میں پانی بھرنے گئی تو گھڑا ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر ساس بھاگی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آگ تھی۔ یہی دن دیکھنے گئے تھے، ہمارے گھر کا سامان بھی برباد کر دو گی؟ تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، غلطی سے ہاتھ چھوٹ گیا، مگر وہ مزید برسنے لگی۔ غلطی سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں غرور ہے، اس لیے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ کام کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ صبح برتن، دوپہر کپڑے، شام کھانا، رات کو جھاڑو، اور ہر کام پر تنقید الگ۔ میں شام کو جب بستر پر لیٹتی تو جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا۔ کبھی سوچتی کہ یہ گھر ایک آزمائش ہے جو مجھے اندر سے توڑ رہا ہے۔ کبھی کبھار شوہر رات کو دیر سے آتے، دروازہ بجتا تو میں بھاگ کر کھولتی۔ وہ بغیر مجھے دیکھے سیدھے کمرے میں چلے جاتے۔ ایک رات میں نے ہمت کی اور کہا، کچھ چاہیے آپ کو؟ انہوں نے تیز نگاہوں سے دیکھا اور بس ایک لفظ کہا، نہیں، پھر پلٹ گئے۔ اس لمحے میں نے جانا کہ بیوی ہونا اور صرف ایک ذمہ داری نبھانا دو مختلف باتیں ہیں۔ ساس کو ہر وقت شکایت رہتی، اگر میں سالن میں نمک کم ڈال دیتی تو وہ کہتی، کیا ذائقے کا کچھ پتہ نہیں؟ اگر کپڑوں پر ذرا سی شکن رہ جاتی تو ان کا جملہ ہوتا، کپڑے استری کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ ان کے جملے میرے دل کو کترتے، مگر میں خاموشی اختیار کرتی۔ ایک دن وہ کچن میں آئیں اور کہا،
یہ برتن چمک کیوں نہیں رہے؟ کیا تمہیں ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ میں نے کہا میں دوبارہ دھو لیتی ہوں۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا تمہارے لیے ہر کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس روز شام کو وہ صحن میں بیٹھی تھیں، میں برتن دھو رہی تھی۔ اچانک انہوں نے مجھ سے کہا یہ گھر میرے کندھوں پر ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اوپر والا کمرہ کرائے پر لے دوں، کم از کم کچھ آمدنی تو ہوگی۔ میں چونک گئی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا کرایہ دار آ جائے گا تو اس گھر کے خرچے میں مدد ہوگی، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تم بس اپنے کاموں پر دھیان رکھو۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل میں سوچا کہ یہ فیصلہ بھی میری زندگی کو بدل سکتا ہے، مگر کیسے؟ اس سوال کا جواب مجھے ابھی نہیں ملا تھا۔ ساس کے فیصلے کے بعد زیادہ وقت نہیں گزارا تھا کہ اوپر والے کمرے کی صفائی کا حکم مجھے ملا۔ میں نے 2 دن لگا کر کمرے کو جھاڑ پونچھ کر ٹھیک کیا۔ پرانی جالیوں میں مکڑیاں بسی تھیں، چھت کے کونوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ نہ جانے کون سا کرایہ دار یہاں آئے گا اور اس گھر کے ماحول کو کیسا پائے گا۔ ایک صبح دروازہ بجا، میں کچن میں تھی، ساس نے جا کر دروازہ کھولا۔ چند لمحوں بعد وہ اندر آئیں اور مجھے آواز دی شازیہ دیکھو یہ ہے نیا کرایہ دار۔ میں نے سر جھکا کر نظر ڈالی، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، گہرے رنگ کا کرتا پہنے، جس پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی کہ میں لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس کا نام ساس نے بتایا، یہ ابرار ہے۔ ابرار نے مختصر سا سلام کیا اور سیدھا اوپر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سے خاموشی تھی، جیسے وہ زیادہ بولنے والا شخص نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید عام کرایہ داروں کی طرح ہوگا، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں لگتا تھا۔ اگلے دنوں میں نے محسوس کیا کہ وہ کم بولتا ہے مگر سب دیکھتا ہے۔ جب میں صحن میں جھاڑو دے رہی ہوتی تو وہ کھڑکی سے ایک لمحے کو جھانکتا اور پھر فوراً اوجھل ہو جاتا۔ جب میں پانی بھرنے جاتی اس کی نگاہوں کا احساس مجھے بے اختیار پیچھے مڑنے پر مجبور کرتا، مگر ہر بار وہ خاموش ملتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان بند رکھتا ہو۔ ساس اکثر کہتی ابرار اچھا کرایہ دار ہے، وقت کا پابند ہے، لیکن ان کے لہجے میں بھی کبھی کبھی ہلکی سی احتیاط محسوس ہوتی، جیسے وہ خود بھی اس کی خاموشی سے خائف ہوں۔ ایک شام میں کپڑے سکھانے کے لیے چھت پہ گئی۔ دھوپ ڈھل رہی تھی اور آسمان پر ہلکی سی دھند پھیل رہی تھی۔ ابرار چھت کے کونے پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے قدم ہلکے رکھے مگر جیسے ہی کپڑے رسی پر ڈالنے لگی اچانک اس نے رخ موڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے روشنی خود اس کی آنکھوں سے پھوٹ رہی ہو۔ میں لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس لمحے کے بعد میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً کپڑے پھیلانے لگی اور نیچے اتر گئی۔ دل میں سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر اس کے ارد گرد پھیلی دھند عام دھند جیسی نہیں تھی، جیسے کوئی پردہ ہو جو صرف اسی کی گرد سمٹا ہوا ہے۔ اگلے دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے لالٹین جلائی اور صحن میں رکھی۔ روشنی ذرا سی پھیلی تو میری نظر اوپر کی کھڑکی پر پڑی۔ ابرار وہاں کھڑا تھا، مگر اس کے گرد اندھیرے میں بھی ہلکی سی سفیدی لپٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپکی مگر منظر وہی تھا۔ ساس کو جیسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک رات وہ کہنے لگی، یہ ابرار بڑا خاموش ہے، کم بولتا ہے مگر سب پر نظر رکھتا ہے، تم دھیان رکھو، اس کے سامنے اپنی باتیں کم کیا کرو۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، مگر دل میں سوچا کہ دھیان رکھنے کی ضرورت مجھے کیوں ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ میں پانی کے گھڑے کو بھرنے کے لیے کنویں پر گئی۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے بالٹی نیچے ڈالی اچانک پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ابرار وہاں کھڑا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، احتیاط سے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر عجیب سا اثر رکھتی تھی، جیسے میرے کانوں کی بجائے سیدھا دل پر جا کر لگی ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ اتنی خاموشی سے کیوں آ جاتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکے پھر آہستہ سے بولی، ڈر کبھی باہر نہیں ہوتا، ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹ گئے۔ میں کچھ دیر تک وہاں کھڑی رہی، سوچتی رہی کہ آخر وہ کون ہے جس کے الفاظ دل کو اس قدر بہلا دیتے ہیں۔ ہر دن میرے لیے نیا سوال لے کر آتا۔ جب بھی میں صحن میں کام کر رہی ہوتی اس کی خاموش نگاہیں مجھے محسوس ہوتی، مگر وہ کبھی براہ راست کچھ نہ کہتا، جیسے کوئی پردہ ہو جو اس کے اور میرے درمیان حائل ہے۔ ایک رات میں کمرے میں بیٹھی تھی، باہر ہوا زور سے چل رہی تھی، کھڑکی کے شیشے ہل رہے تھے۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے اوپر سے کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی ہو۔ میں نے سناٹا چیرتی آواز میں ساس کو کہتے سنا، یہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ میں خاموش رہی۔
لیکن اس لمحے میرے اندر ایک سوال نے جنم لیا، کیا ابرار واقعی ایک عام انسان ہے؟ گھر کی فضا پہلے ہی بھاری تھی، ابرار کی خاموش موجودگی نے ماحول کو اور بھی عجیب بنا دیا تھا۔ جب ظلم اپنے انتہا پر پہنچے اور ایک انوکھی مدد نے مجھے حیران کر دیا۔ صبح سے ہی ساس کا موڈ خراب تھا۔ انہوں نے ناشتے پر شور مچایا کہ سالن زیادہ نمکین ہے۔ میں خاموشی سے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ کچن میں آگ تیز جل رہی تھی۔ میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ وہ پھر وہاں آ گئی۔ کتنی بار کہا ہے ہاتھوں میں جلدی پیدا کرو، تمہارا ہر کام دیر سے ہوتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کوشش کر رہی ہوں اماں۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کوشش؟ یہ گھر کوششوں پر نہیں چلتا۔ اسی دوران روٹی توا پر رکھی، دھواں اٹھنے لگا۔ ساس نے غصے سے میری کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ اپنے توے پر رکھ دیا۔ میری چیخ پورے کچن میں گونجی۔ جلتی ہوئی جلد کی بو اور درد کی شدت نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ میں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ اچانک دروازے پر دھڑام کی آواز آئی۔ ابرار اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے ساس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ ہکلانے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابرار نے سخت لہجے میں کہا۔ حد سے زیادہ ظلم کا جواب ملتا ہے۔ ان کی آواز پر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں صدمے میں تھی، میرا ہاتھ بری طرح جل چکا تھا۔ ابرار میری طرف بڑھا۔ میرے دل میں خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھامنے لگا۔ میں کانپتے لہجے میں بولی، چھوڑ دیجیے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ لمحہ بھر میں جیسے جلن کی شدت کم ہونے لگی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ممکن کیسے تھا؟ اس لمحے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر درد واقعی کم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلیاں ہلائیں جو کچھ لمحے پہلے تک بے جان لگ رہی تھی۔ ساس دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھیں۔ ان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے کہا اور پھر اچانک باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی یہاں تک کہ وہ صحن میں گم ہو گئی۔ ابرار نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا سکون تھا مگر ساتھ ساتھ اصرار بھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ کون ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ کچھ لمحے کے بعد میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور سیدھا کمرے سے نکل گیا۔ میری سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ کو دیکھا، وہاں ہلکی سرخی تھی مگر وہ تکلیف نہیں تھی جو ابھی ابھی میرے جسم کو جلا رہی تھی۔ دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، یہ شخص عام نہیں۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب اس نے میرے زخم پر لب رکھے تھے۔ ہر بار سوچتی کہ اگر یہ عام انسان ہے تو ایسا کیسے کر سکتا ہے، مگر وہ لمحہ حقیقت تھا، میرا وہم نہیں۔ اگلے دن ساس مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ ان کے رویے میں عجیب سا خوف شامل ہو گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتی تھیں جیسے انہیں خدشہ ہو کہ کہیں میں وہ واقعہ یاد نہ دلا دوں۔ ابرار اپنی پرانی روش پر قائم رہا۔ وہ کم بولتا مگر جب بھی صحن یا کچن کے قریب سے گزرتا اس کی خاموش موجودگی دل پر اثر ڈالتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس سے سوال کروں مگر الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے۔ ایک شام جب میں برتن دھو رہی تھی مجھے یوں لگا جیسے اوپر کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو ابرار کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا پھر پردہ ہٹا کر غائب ہو گیا۔ میرا دل پھر دھڑکنے لگا۔ رات گئے کمرے کی کھڑکی سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو دوبارہ وہی منظر سامنے آ گیا، ساس کا ظلم، میری چیخ اور پھر ابرار کا اچانک آنا۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر خود سے کہا، یہ سب کچھ آخر کیا ہے؟ اگلی صبح ساس نے مختصر جملوں میں بات کی، کل جو ہوا بھول جاؤ اور اس آدمی سے زیادہ بات مت کرنا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، لیکن میرے دل نے جان لیا تھا کہ ابرار کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، مگر کیا ہے؟ اس کا جواب ابھی نہیں ملا۔ ابھی تک میں سوچ رہی تھی کہ ابرار کا وہ رویہ محض ایک اتفاق تھا، مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا اس نے میرے یقین کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش رہتا مگر اس کی موجودگی کا احساس ہر وقت میرے ارد گرد رہنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت شوہر گھر آئے۔ میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ جیسے ہی سالن اور روٹیاں دسترخوان پر رکھی انہوں نے چمچ پٹک کر کہا، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں دوسرا سالن بنا دیتی ہوں۔ وہ یکدم کھڑے ہو گئے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ ہر بار یہی بہانے۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھایا جیسے مجھے مارنے والے ہوں۔ میں ساکت کھڑی تھی لیکن اچانک ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ کوشش کرتے رہے مگر ہاتھ نیچے نہ آ سکا۔
ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے قدم پیچھے ہٹائے اور گھبرا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کا ہاتھ جیسے کسی اندیکھی گرفت میں جکڑا ہوا ہو۔ وہ پل بھر کو میری آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر غصے اور خوف کے ملے جلے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ سب کیسے ہوا، لیکن اندر سے ایک یقین ابھر رہا تھا کہ ابرار کہیں نہ کہیں میرے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ اسی شام میں نے صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے ساس کو کمرے کے دروازے پر بیٹھا دیکھا۔ ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ادھر آؤ شازیہ۔ میں قریب گئی تو ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ کمرہ، یہاں کوئی سایہ ہے۔ ان کی آواز دھیمی مگر لرزتی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سایہ؟ وہ ہامتے ہوئے بولی، ہاں، ابھی میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے کمرے میں جھانکا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر ان کی آنکھوں کا خوف اصلی تھا۔ کچھ دن بعد رات کو اچانک ان کی چیخ سنائی دی۔ میں دوڑ کر ان کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر نیند دراز تھی، ہاتھ گلے پر رکھے ہوئے۔ مجھے بچاؤ، کوئی میرا دم گھونٹ رہا ہے۔ ان کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے پانی کا گلاس دیا تو وہ ہامتی ہوئی کہنے لگی، یہ مکان ٹھیک نہیں ہے، یہاں کچھ ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ یہ سب ان کے ظلم کا جواب تو نہیں۔ ابرار اب بھی کم گو ہی رہا، مگر اس کی موجودگی کا اثر بڑھ رہا تھا۔ ایک دن شام کو میں برتن دھو رہی تھی، اوپر کی کھڑکی سے اس کی پرچھائی دکھائی دی۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ میں نے نظریں جھکائیں مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ ادھر شوہر کا رویہ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھر گھر سے باہر رہتے اور آتے تو میرے اوپر غصہ نکالتے، مگر ہر بار جب بھی وہ غصہ نکالتے اور ہاتھ اٹھاتے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ ایک دن تو وہ زور سے چیخ پڑے، آخر مجھے تم پر ہاتھ کیوں نہیں چلتا؟ یہ سب کیا جادو ہے؟ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ اکثر کھانستی رہتی، سانس پھول جاتا۔ کبھی کہتی، مجھے لگتا ہے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ کبھی یوں گھبرا کر کمرے سے نکل جاتی جیسے اندر کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک شام وہ صحن میں بیٹھی اور بار بار چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر دہشت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اماں؟ انہوں نے کامتے لبوں سے کہا، اوپر کوئی ہے، دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے انہیں سہارا دیا مگر اندر ہی اندر میرا یقین پختہ ہو رہا تھا کہ ابرار ہی ہے جو ان سب کے پیچھے ہے۔ وہ عام انسان نہیں لگتا تھا۔ گھر کا ماحول مزید بدلنے لگا۔ شوہر الجھتے، ساس بیمار رہتی اور میں ہر لمحہ اس احساس میں جیتی کہ کوئی پراسرار طاقت میرے ساتھ ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو کبھی کبھی اوپر والے کمرے سے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دیتی۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے سوچتی کہ اگر وہ واقعی کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے تو وہ کون ہے؟ ساس کی بیماریاں واضح ہو چکی تھی، وہ کمزور ہو گئی تھی اور اکثر کھانستے ہوئے کہتی، یہ سب اسی دن سے شروع ہوا جب وہ کرایہ دار آیا۔ میں کچھ نہ بولتی مگر دل میں سوچتی کہ شاید وہ درست کہہ رہی ہیں۔ اسی کیفیت میں دن گزر رہے تھے۔ میرا دل ہر لمحے سوالوں میں الجھا رہتا، لیکن ایک بات صاف ہو گئی تھی، ابرار ہر مشکل لمحے میں میرے قریب ہے، چاہے وہ خود بولی یا نہ بولی۔ گھر کا ماحول دن بدن بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ساس کی بیماری اب کھل کر ظاہر ہو چکی تھی۔ ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر صحن میں بیٹھی رہتی اور کامتی آواز میں کہتی، یہ مکان ٹھیک نہیں ہے، یہاں کچھ ہے جو مجھے جینے نہیں دے رہا۔ میں ان کے لیے دوائیں لاتی، کھانا وقت پر دیتی مگر ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑتی جاتی۔ ایک رات جب میں ان کے کمرے میں پانی رکھنے گئی تو وہ پسینے میں شرابور بستر پر لیٹی تھیں۔ جیسے ہی میں قریب گئی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شازیہ، مجھے بچا لو، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین کی مدھم روشنی دیواروں پر جھول رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اماں، یہاں کوئی نہیں ہے، آپ وہم نہ کریں۔ وہ ہامتے ہوئے بولی، نہیں، یہ وہم نہیں ہے، یہ سایہ میرا پیچھا کرتا ہے۔ اچانک ان کی گردن پیچھے کو جھٹکی جیسے واقعی کوئی دبا رہا ہو۔ میں نے پوری قوت سے انہیں سیدھا کیا، پانی پلایا مگر ان کی سانس ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں اور وہ بار بار دہرا رہی تھیں، یہ سب اس دن سے شروع ہوا ہے جب وہ اوپر والا کمرہ کرائے پر دیا تھا۔ اگلے دن وہ چلتے چلتے زمین پر گر پڑے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شازیہ، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ کمرے میں آوازیں آتی ہیں، کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا،
کیا سنائی دیتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ کوئی کہتا ہے تمہیں سزا ملے گی۔ رات کو پھر ایک واقعہ ہوا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ان کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگ کر کمرے میں پہنچی تو وہ بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، جیسے کسی نے واقعی گلا دبا دیا ہو۔ میں نے پانی کے چھینٹے دیے اور وہ ہامتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور رونے لگی۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کچھ بول ہی نہیں پائی، بس انہیں دلاسا دیتی رہی، مگر دل کے اندر ایک سوال دہکتا رہا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، بستر پر پڑی رہتی اور آنکھوں میں وحشت بسی رہتی۔ اکثر کہتی میں سوتی ہوں تو کوئی میرے کان میں سرگوشی کرتا ہے، کہتا ہے اب وقت قریب ہے۔ میں سہمی ہوئی سنتی رہتی۔ ایک رات جب پورا گھر خاموش تھا، مجھے پھر ان کے کمرے سے شور سنائی دیا۔ میں بھاگ کر پہنچی تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ان کی آواز گھٹی ہوئی تھی، مجھے بچاؤ، کوئی ہے یہاں؟ میں نے لالٹین اونچی کی مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا، بس دیوار کے سائے عجیب سے ہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ اچانک وہ ایک آخری جھٹکے کے ساتھ سیدھی ہوئی اور ان کی سانس رک گئی۔ میں ان کے قریب جھکی، آواز دی اماں اماں، مگر وہ خاموش ہو چکی تھیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو کرب نے جگہ دی۔ میں نے ان کے سارے ظلم یاد کیے، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی آیا کہ موت کا یہ منظر آسان نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا، جیسے برسوں کی اذیت ختم ہو گئی ہو۔ شوہر نے جب یہ خبر سنی تو بس چند لمحوں کو خاموش رہا اور پھر بولا بیماری نے کام تمام کر دیا۔ ان کے لہجے میں کوئی دکھ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس گھر میں رشتوں کی اہمیت شاید کبھی تھی ہی نہیں۔ اب فضا مزید بدل گئی۔ ساس کے جانے کے بعد ایک خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک پراسرار سرگوشی سنائی دی تھی۔ ابرار اب بھی ویسا ہی خاموش تھا، مگر جب کبھی وہ سامنے آتا اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز دکھائی دیتا جسے سمجھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ساس کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدلی ضرور تھی، مگر سکون کا احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ شوہر کے رویے میں اجنبیت کے ساتھ ساتھ اب غصہ اور بے رخی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر دن بھر باہر رہتے اور شام کو کچھ اجنبی لوگوں کے ساتھ گھر لوٹتے۔ ایک شام وہ دروازے سے اندر آئے تو ان کے ساتھ 3-4 اجڑ قسم کے دوست بھی تھے۔ ان کے کپڑوں اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ شوہر نے اونچی آواز میں کہا شازیہ چائے بنا کر لاؤ، میرے یار آئے ہیں۔ میں کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی چائے تیار کرنے لگی۔ دل میں خوف تھا کہ ان اجنبیوں کے سامنے نہ جانا، مگر حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ جیسا ہی میں ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی، ان دوستوں کی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا یار تمہاری بیوی تو بڑی خوبصورت ہے۔ دوسرا آگے بڑھا اور میرا ہاتھ چھونے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً ٹرے میز پر رکھ دی۔ اس کا ہاتھ میرے قریب آیا ہی تھا کہ اچانک وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں جھڑکتے ہوئے کہا جل رہا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ باقی سب ہنسنے لگے، مگر اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ شوہر نے یہ منظر دیکھا مگر ذرا بھی برا نہ منایا، بلکہ الٹا مجھے گھورنے لگے۔ ان کے ایک اور دوست نے شرارت سے کہا بھابھی ذرا بات تو سنیں۔ وہ میرے دوپٹے کا پلو پکڑنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک زور سے اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ اس کی ناک سے خون نکل آیا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ تیسرا دوست ڈرا سہما بولا یار یہ کیا ہو رہا ہے، مگر باقی سب زبردستی ہنسی میں ڈالنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں فوراً پلٹنے لگی تو شوہر نے میرا راستہ روک لیا۔ یہ سب تیری حرکت ہے نا؟ تجھ میں کوئی جادو ہے جو میرے دوستوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے، وہ غرا ہے، جھوٹ مت بول۔ اسی لمحے ابرار صحن سے اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی سخت تھی کہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے سیدھا شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز پہلی بار تیز اور خوفناک تھی، خبردار اگر اس پر الزام لگایا تو۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ شوہر نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو ہے کون جو میرے معاملے میں دخل دے رہا ہے؟ ابرار نے آہستہ مگر کڑک دار لہجے میں کہا وہ تمہاری بیوی ہے، مگر انسان ہونے کے ناطے اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ جملے سن کر وہ دوست مزید سہم گئے۔ ایک نے آہستہ سے کہا چلو یار ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور وہ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ شوہر نے دان بھینچ کر کہا دیکھ لوں گا تجھے بھی اور اسے بھی، مگر ابرار نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا کوشش بھی مت کرنا ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس لمحے میں نے ابرار کی آنکھوں میں وہی عجیب سے روشنی دیکھی جو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔
جیسے اس کے گرد کوئی طاقت ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ شوہر چند لمحے کو گھبرا گئے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں چپ چاپ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خوف اور حیرت سے بھر گیا۔ ابرار نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ سیدھا اوپر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کو شوہر کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر مجھے گھورتے ہوئے بولے، یاد رکھ، اگر میرے دوستوں کو کچھ ہوا بھی تو اس کا الزام تجھ پر ہوگا۔ میں خاموش رہی۔ دل کے اندر ابرار کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، انجام برا ہوگا۔ اب میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص عام کرایہ دار نہیں ہے۔ وہ ہر وقت تو کچھ نہیں کرتا، مگر جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ ضرور آ جاتا ہے، جیسے کوئی چھپی ہوئی طاقت میرے آس پاس پہرا دے رہی ہو۔ کچھ دن بعد پھر وہی دوست محلے کے قریب دکھائی دیے، مگر گھر آنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ان میں سے ایک نے دور سے شوہر سے بات کی اور پھر سب غائب ہو گئے۔ شوہر کی نظریں بار بار اوپر کے کمرے کی طرف اٹھتیں۔ ان کے چہرے پر وہی سوال لکھا ہوا تھا جو میرے دل میں بھی تھا، یہ ابرار آخر ہے کون؟ مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ اب بھی کم گو تھا، مگر ہر لمحہ اس کی موجودگی مجھے اپنی حفاظت کا یقین دلا رہی تھی۔ گھر کے دن جیسے ایک دوسرے پر بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات وہ خاص طور پر بگڑے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہے، میرے دوست اب آنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا۔ جھوٹ بولتی ہے، تو ہی منحوس ہے۔ میں نے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ پھر اچانک انہوں نے دھکا دیا اور میں فرش پر گر پڑی۔ ان کے قدموں کی آواز میرے قریب آئی۔ آج تجھے مزہ چکھا کر رہوں گا۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ابرار اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار روشنی تھی اور اس کی موجودگی نے ماحول بدل دیا۔ شوہر لمحہ بھر کو رکے، پھر غرائے، یہاں کیا کر رہے تو؟ یہ میرا معاملہ ہے۔ ابرار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز گرج کی طرح کمرے میں گونجی، خبردار، دوبارہ ہاتھ لگائے تو۔ یہ آواز عام انسان کی آواز نہیں تھی، اس میں ایسی ہیبت تھی کہ کمرے کی دیواریں جیسے لرز گئیں۔ شوہر کے قدم ڈگمگا گئے۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر ان کی کلائی ہوا میں ہی کانپنے لگی، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسے جکڑے ہوئے ہو۔ ان کی پیشانی پر پسینہ بہنے لگا۔ انہوں نے گھبرا کر چیخا، یہ سب کیا ہے؟ ابرار مزید قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی۔ میں نے کہا، اس پر ظلم کیا تو انجام برا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسی دھمک تھی کہ شوہر پیچھے ہٹتے گئے۔ وہ کمرے سے بھاگ کر صحن میں نکلے اور پھر دروازہ زور سے کھول کر باہر چلے گئے۔ میں فرش پر بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی۔ میرا دل کانپ رہا تھا مگر ساتھ ہی ایک انجانا سکون بھی تھا۔ ابرار نے میری طرف ایک لمحے کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گیا اور کمرہ چھوڑ کر اوپر چلا گیا۔ اس رات کے بعد شوہر کئی دن تک گھر نہیں لوٹے۔ میں نے سوچا شاید وہ واقعی ڈر گئے ہیں، مگر اندر ہی اندر مجھے ڈر تھا کہ وہ کب لوٹیں گے اور کیا نیا طوفان لائیں گے۔ چند دن بعد محلے میں خبر پھیل گئی۔ لوگ دروازے پر آ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک عورت نے مجھے آواز دی، بیٹی، تمہیں نہیں پتا تمہارے شوہر کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہی نہ آیا، مگر پھر تفصیل سامنے آئی کہ وہ ایک جرم میں پولیس کو مطلوب تھے اور مقابلے کے دوران مارے گئے۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ شوہر کے ساتھ میرا رشتہ ویسے بھی خالی خالی تھا، مگر ان کا اچانک یوں ختم ہو جانا ایک اور جھٹکا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابرار کہیں دکھائی نہ دیا، مگر میں جانتی تھی کہ ان کا انجام بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی تھا جس نے ساس کو ختم کیا تھا۔ ہر بار ظلم کے بعد کوئی نہ کوئی طاقت ظاہر ہوتی تھی اور انجام خود بخود قریب آ جاتا تھا۔ گھر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، جیسے برسوں سے جو شور اور اذیت تھی وہ اچانک ختم ہو گئی ہو۔ میں صحن میں بیٹھی دیر تک آسمان کو دیکھتی رہی۔ بادلوں کے بیچ ایک ہلکی سی چمک تھی جو مجھے ابرار کی آنکھوں کی یاد دلا رہی تھی۔ اب میرے سامنے نئی زندگی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ شاید ہی میرا امتحان ختم ہوا ہے، مگر دل میں ایک سوال بار بار گونجتا رہا، یہ سب کرنے والا آخر کون ہے؟ اور اگر ابرار عام انسان نہیں تو پھر ہے کون؟ شوہر کے مرنے کے بعد گھر سنسان ہو گیا۔ دیواروں پر لٹکے پرانے کیلنڈر بھی جیسے خاموشی میں ڈوب گئے تھے۔ فضا بھاری تھی مگر اذیت کا شور ختم ہو گیا تھا۔ میں دن بھر صحن میں بیٹھی سوچتی رہتی، ہر بار دل میں ایک ہی سوال گونجتا، یہ سب کیسے ہوا؟ اور جواب کے طور پر ہر بار ایک ہی چہرہ ابھرتا، ابرار کا۔ کئی دن تک وہ اوپر کے کمرے میں ہی رہا۔ کبھی کبھار اس کی چاپ سنائی دیتی تو لگتا جیسے کوئی سایہ چل رہا ہو۔
میں نے بارہا چاہا کہ اس سے بات کروں مگر ہمت نہ ہوئی۔ آخر ایک شام میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے ہلکے قدموں سے زینہ چڑھا اور اوپر کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ میں نے دستک دی۔ اندر سے مدھم سی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں چونکی کہ اس نے پہلے ہی جان لیا کہ میں دروازے پر ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں اندر داخل ہوئی۔ کمرہ سادہ تھا، ایک چارپائی، ایک پرانی کرسی اور کھڑکی ساتھ ہی مدھم روشنی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، ابرار، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ وہ آہستہ سے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی جس نے مجھے ہمیشہ الجھایا تھا۔ پوچھو۔ میں نے ہمت جمع کی۔ آپ کون ہیں؟ یہ جملہ میرے لبوں سے نکلا تو کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، میں وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ پھر دھیمے لہجے میں کہا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، لب کپ کپا گئے۔ یہ مذاق ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہوں مگر تمہارے دکھ مجھے یہاں کھینچ لائے۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونجتے رہے، جن زادہ۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے کہا، تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب؟ ابرار نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ ظلم کو بڑھنے نہیں دیا، باقی سب وقت اور تقدیر کا کھیل تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ نے کیوں میرا ساتھ دیا؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ تمہارے آنسو مجھے یہاں لے آئے، تمہارے دکھوں کے پکار نے مجھے اس مکان تک پہنچایا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم پر کیسا سلوک ہو رہا ہے اور میں خاموش نہیں رہ سکا۔ میری آنکھوں میں خوف اب بھی تھا مگر ساتھ ہی ایک سکون اترنے لگا، جیسے کوئی بوجھ کم ہو رہا ہو۔ میں نے کہا، لیکن آپ تو انسان جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ابرار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ صرف ایک پردہ ہے، حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اگر چاہو تو تمہیں دکھا سکتا ہوں مگر شازیہ، تم دیکھنا نہ چاہو۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ خاموش رہا، جیسے میرے دل کی بات پہلے ہی جانتا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف کھڑکی سے آتی ہوا کے ساتھ پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب ایک خواب ہے مگر خواب اتنے واضح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابرار نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ سوال آیا، اور جب آپ نہیں ہوں گے؟ وہ اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نہیں بھی ہوں تو میرا سایہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تمہارے دکھوں نے مجھے تمہارا محافظ بنا دیا ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا مگر ایک انجانا سکون میرے دل میں جگہ بنانے لگا تھا، جیسے برسوں بعد پہلی بار کسی نے کہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دل میں بار بار یہی سوچ تھی، جن زادہ۔ یہ لفظ میری روح میں گونج رہا تھا مگر ساتھ ہی ایک اطمینان بھی کہ جس طاقت نے اب تک میرا ساتھ دیا وہ میرے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ کھڑی رہی۔ اب سوال یہ تھا کہ آگے میری زندگی کس موڑ پر لے جائے گی۔ ابرار کے انکشاف نے میری زندگی کے سارے سوالات کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ میں دن رات سوچتی کہ ایک جن زادہ میرا محافظ کیسے بن گیا۔ کیا یہ محض تقدیر کا کھیل تھا یا کوئی ایسا تعلق جس میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی؟ خستہ دیواروں کے بیچ رہتے ہوئے بھی اب مجھے ہر وقت ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ کئی دن بعد کی بات ہے، میں صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اچانک ابرار میرے قریب آ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی ہلکی تھی کہ میں چونک گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، شازیہ، یہ مکان تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، یہی تو میرا گھر ہے، اور کہاں جا سکتی ہوں؟ ابرار نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ ایک نیا مکان تمہارا انتظار کر رہا ہے تو؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، کیسا مکان؟ اس نے بس اتنا کہا، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل دی۔ محلے کی گلیوں سے نکلتے ہوئے میرا دل خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک نیا مکان تھا، سفید دیواریں، بڑی کھڑکیاں اور صحن میں ہریالی۔ میں نے دروازہ دیکھا تو دل بے اختیار لرز اٹھا۔ یہ کس کا ہے؟ ابرار نے آہستہ سے کہا، یہ آج سے تمہارا ہے۔ میرے لب کپ کپائے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارے دکھ مجھے یہاں لائے ہیں، اب تمہیں دکھ سہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مکان، یہ زندگی سب تمہارے لیے ہے۔
मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। हर कमरा साफ सुथरा और रोशन था। पर्दे झूल रहे थे, फर्श चमक रहा था। ये सब कुछ इतना मुख्तलिफ था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई ये सब मेरा है? मैंने हल्की आवाज में पूछा। इब्रार ने सर हिलाया। हाँ, और सिर्फ मकान नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे कदम रुक गए। क्या मतलब? उसने एक लम्हा मेरी आंखों में देखा और बोला, शाजिया, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन सुकून और मोहब्बत से भर जाए। मेरा दिल धक से रह गया। वो एक जिनज़ादा था, आम इंसान नहीं, मगर फिर भी वो सब याद आया जो उसने मेरे लिए किया। किस तरह मेरे दुखों में ढाल बन गया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मगर आप तो। इब्रार ने मेरा जुमला काट दिया। हाँ, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मगर तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे इंसान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी रज़ा चाहिए। मेरे लबों पर कोई लफ्ज़ ना आया, सिर्फ दिल की धड़कनें जवाब दे रही थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने धीरे से सर झुकाकर कहा, मैं राज़ी हूँ। इब्रार की आंखों में पहली बार सुकून नजर आया। फिर आज ही हम निकाह करेंगे। उसी शाम एक बुजुर्ग को बुलाया गया। कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई थी। निकाह के अल्फाज गूंजते रहे और मैंने दिल से कबूल किया। मेरे कानों में बार बार यही जुमला गूंज रहा था, कबूल है। निकाह के बाद इब्रार ने मेरा हाथ थामा। उसके लम्स में अजीब सी हरारत थी, मगर उसके साथ एक सुकून भी। उसने आहिस्ता से कहा, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये वो लम्हा है जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। वो मेहमान बनकर आया था, मगर मेरी जिंदगी बदल गया। रात को जब मैं नए मकान के सहन में खड़ी आसमान को देख रही थी, ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, मैंने धीरे से खुद से कहा, वो मेहमान बन के आया था, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गया।